اگلے روز اماں اور تایا مجھے ہزاروں نصیحتیں کرتے امروہہ چلے گئے۔ شرف الدین مطمئن تھا کہ میں ابھی بالکل تندرست نہیں ہوں، اس لیے اتنے روز گھر پر ہی آرام کروں گا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے اچھے ہونے تک وہ لوٹ آئے گا، تب مل کر آگے کے بارے میں سوچیں گے۔ ان لوگوں کے روانہ ہونے کے بعد میں نے زیادہ دیر نہیں لگائی۔ سب سے پہلے میں نے وہ چابی دیکھی جو لڈن نے دی تھی۔ یہ اس کمرے کی چابی تھی جس میں نے رحیموں کو دفنایا تھا۔ میں سب سے پہلے اسی کمرے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ رحیموں کی لاش نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا۔ اس کا ہسپتال میں ہونا، کروٹ لینا اور یوں ہیبت ناک صورت میں نظر آنا، کبھی کبھی تو مجھے خواب لگتا تھا، مگر کبھی کبھی یہ ایک نامعلوم سا خوف مجھے اس کے حقیقت ہونے کا احساس بھی دلاتا تھا۔ پھر اس چابی کا لڈن کے پاس سے نکلنا، اس کا کہنا کہ یہ خورشید چاچا نے دی ہے، یہ سب میرے لیے بڑا الجھا ہوا اور پریشان کیے دینے والا معاملہ لگ رہا تھا۔ میں اپنے ذہن کو ان الجھاؤں سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ پھر میرا ارادہ سادھو سے ملنے کا تھا۔ میں کوثر سے چند معاملات کی وضاحت بھی چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تائی شام کو کسی میلاد میں جانے کا ذکر کر رہی تھی۔ انہیں اور جہانی آپا کو میلاد میں جانا تھا۔ گھر میں صرف شنو آپا، میں اور کوثر رہ جاتے۔ چچی اور چچا تو ویسے بھی زیادہ تر اوپر ہی رہتے تھے۔ میں شام کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت یوں گزر رہا تھا جیسے مجھے زچ کر دینا چاہتا ہو۔ آنگن میں بھری دھوپ غیر محسوس انداز میں دیوار کی طرف سرک رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ دھوپ کو کھینچ تان کر دیوار سے اس طرف لڑکا دوں، مگر قطعی بے وقوفی کی سوچ تھی۔ تائی اماں میرے قریب ہی بیٹھی اپنی طرف سے میری دلجوئی کرنے کو مسلسل بولے چلی جا رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ انہیں چپ کرا دوں۔ میں سوچنا چاہتا تھا مگر خاموشی کو ترس رہا تھا۔ جیسے تیسے شام ہوئی، تائی اماں نے جانے کی تیاری شروع کی تو میری کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ میں دن میں کئی بار اور کافی دیر تک چل کر اپنا اطمینان کر چکا تھا کہ اب مجھے چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تائی کے جاتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ شنو آپا اس وقت کپڑے دھو رہی تھیں۔ حسب توقع چچی چچا کو لے کر اوپر کمرے میں جا چکی تھی۔ انہیں ہر وقت ان کاغذات کی فکر تھی جو ہمارا وکیل ابھی تک نہیں لایا تھا۔ اماں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ امروہہ سے واپس آ کر ہی اسے بلوائیں گی۔ انہیں غالباً چچا کے کان بھرنا تھے اور یہ ان کے لیے بہترین موقع تھا۔ میں ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا ہوا کوثر کے کمرے میں داخل ہوا۔ کوثر اپنے چھوٹے سے پلنگ پر لیٹی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک تمتماہٹ سی تھی جیسے اندر شعلے بھڑک رہے ہوں۔ میں بے آواز چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کمرے میں باہر کی نسبت کافی اندھیرا تھا۔ وہ کھڑکیاں اور روشن دان بند کیے رکھنے کی عادی تھی۔ صرف ایک لیمپ تھا جو اس کے سرہانے جل رہا تھا اور اس کی روشنی اس کے چہرے، تکیے اور کتاب پر پڑ رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس کتاب کا نام پڑھنے کی کوشش کی، تبھی میری نگاہ اس کے تکیے کے کونے پر پڑی اور میں بے ساختہ چیخ اٹھا۔ میری چیخ باہر تک گئی تھی مگر کوثر حیرت انگیز حد تک بے خبر رہی اور مطالعے میں غرق رہی۔ میں جس چیز کو دیکھ کر چیخا تھا وہ بچھو تھا۔ تکیے کے نیچے سے نکل کر آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ مجھے خوف ہوا کہ یہ کوثر کو ڈنک مارے گا۔ میں نے لپک کر کوثر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ چند ثانیوں میں میرا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میرے اسے یوں اٹھا لینے پر وہ چونک کر چیخ اٹھی، کیا ہے؟ کون ہے؟ پھر مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ پرسکون ہو گئی۔ کیا بات ہے وقار؟ ششت! میں نے یوں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرا دیا جیسے بچھو ہماری گفتگو سن کر ہماری طرف لپک پڑے گا۔ میری نگاہیں اب بھی بچھو پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس پر سے نگاہ ہٹائے بغیر کوثر کو بیت کی کرسی پر لٹایا اور خود اس کرسی پر رکھا کشن لے کر آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس کے بستر کی طرف بڑھا۔ میں اس خطرناک اور قاتل بچھو کو کشن کے نیچے دبا کر پکڑ لینا چاہتا تھا۔ اس دوران میں شاید کوثر بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی، وقار! اسے پکڑنا نہیں، مارنا نہیں۔ اس کی آواز میں بے پناہ وحشت تھی۔ میں نے جھٹکے سے سر موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسے یوں ہی چھوڑ دوں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ اتنا کہہ کر میں پھر اسی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بچھو میری نگاہوں سے اوجھل ہو۔ وقار میری بات سنو! وہ پھر چیخی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ یہ میرے پلنگ کے برابر رکھی میز پر پلیٹ پڑا ہے وقار، اس سے اپنی انگلی پر چیرا لگاؤ جس میں تم نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ساکت رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، خون کے 3 قطرے اس بچھو پر ٹپکا دو۔ میری بات مانو وقار۔ یہ ہسٹریائی انداز میں چیخ رہی تھی۔ چند لمحے میں ساکت کھڑا یہ سوچتا رہ گیا کہ اس کے کہے پر عمل کروں یا کشن سے اس بچھو کو دبا کر اسے قابو کرنے اور پھر مارنے کی کوشش کروں۔ وقار اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس بچھو کے مرتے ہی 3 اور بچھو اسی کمرے میں پیدا ہو جائیں گے۔ تم نے انہیں مار بھی دیا تو تم اپنے سامنے 6 بچھو پاؤ گے۔ وقار خدا کے واسطے وہی کرو جو میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ وہ مجھے شچوپنچ میں مبتلا دیکھ کر رو پڑی۔
شاید اسے خوف تھا کہ میں اس کی بات کو اہمیت نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے کشن کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ میں نے لمحے بھر کو پلنگ کے برابر رکھی میز پر نگاہ ڈالی۔ وہاں بلیڈ لیمپ کی کرنوں میں چمک رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بلیڈ اٹھا لیا۔ میری نگاہیں اب بھی اس بچھو پر تھیں جو رینگتا ہوا تکیے پر آ گیا تھا، اور نہ معلوم کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہو، حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا بچھو تھا جتنا عام طور پر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں ممکن ہے دن کے اجالے میں اور دھوپ میں ان لوگوں کو نظر آ جاتی ہوں جن کی نگاہ اچھی ہو، مگر مجھے تو نہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں نہ یہاں اتنی تیز روشنی تھی۔ بس ایک احساس تھا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے سننے کو ملیں۔ میں نے اپنی گدی پر پسینے کو سرسراتے محسوس کیا تو لمحے بھر کو خوفزدہ ہو کر اچھل پڑا۔ میں نے دوسرے ہاتھ کو گدی پر رکھ کر یوں جھٹکا جیسے وہاں موجود بچھو کو جھٹک رہا ہوں، مگر گیلی انگلیوں نے احساس دلایا کہ وہاں بچھو نہیں، پسینہ تھا۔ خود پر قابو رکھو وقار، جلدی کرو۔ انگلی درمیانی پور سے ہتھیلی کے اندر کی جانب کاٹنا، جلدی کرو۔ کوثر کی آواز نے جیسے میرے اندر بجلی سی بھر دی۔ میں نے بلیڈ کی نوک اس انگلی کے درمیانی پور پر رکھ دی جس میں فیروزے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پور پر سرخ خون کا قطرہ چمک اٹھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بہت تیزی سے بلیڈ کی نوک کھینچ لی۔ ایک چیرا سا لگا اور خون لکیر بن کر بہہ گیا۔ میں نے خون ٹپکنے سے پہلے ہی انگلی عین بچھو کے اوپر کر لی۔ جو ہی خون کے قطرے بچھو پر ٹپکے، یوں دھواں سا اٹھا جیسے میں نے اس پر جلتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ وہ تڑپا اور اچانک ساکت ہو گیا۔ کافی دیر تک اس میں سے دھواں اٹھتا رہا۔ میں پتھر کے بت کی مانند کھڑا ایک طرف سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی احساس نہ تھا کہ میں یہاں تنہا ہوں یا کوثر بھی یہاں ہے۔ میری نگاہیں اب بھی بچو پر لگی تھیں۔ ایک انجانا سا خوف تھا کہ وہ پھر زندہ ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں اس بار کیا ہو۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ اچانک اپنے کندھے پر لمس محسوس کر کے اچھل پڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوثر تھی۔ اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ ہو رہی تھیں، مگر چہرے پر عجیب پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وقار، کیا تم اس بچھو کو اپنانا چاہتے ہو؟ وہ یوں بولی جیسے وہ کوثر نہ ہو کوئی اور ہو۔ اس کی آواز میں ایک سنسناہٹ سی تھی۔ کیا کوثر، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں حیرت سے اچھل پڑا اور نہ معلوم کیوں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوثر اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ میں نے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ لیا۔ کوثر، میں نے اسے ہلکے سے جھنجھوڑا۔ ہاں کیا؟ تم ٹھیک تو ہو نا کوثر؟ میں اب بھی اسے تھامے ہوئے تھا، پھر اچانک ہی میں بے ساختہ چیخ اٹھا۔ اس بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی۔ کوثر، تم ٹھیک ہو؟ تم کھڑی ہوئی ہو؟ میں چیختا چلاتا چلا گیا۔ پھرتے جذبات میں اس بچھو کو بھی بھول گیا جو اب بھی تکیے پر بے حس و حرکت پڑا تھا، اور اپنی اس انگلی کو بھی جس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں چیختا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گھر کے دوسرے لوگوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ کوثر ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ جو پیدائشی معذور تھی، وہ جس کے علاج پر تایا اور ابا نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، وہ جسے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، وہ اس وقت اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ چند لمحے پہلے ہی تو میں اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر اس کے پلنگ سے اٹھایا تھا۔ میری چیخو پکار سن کر جہانی آپا اور شنو آپا کمرے میں بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ پھر وہ دونوں آنکھیں پھاڑ کر کوثر کو دیکھنے لگی۔ میں نے باہر نکل کر زور زور سے چچا کو آوازیں دیں، چچی کو پکارا۔ وہ دونوں ہی حواس باختہ سی سیڑھیاں پھلانگتے نیچے پہنچ گئے۔ ان دونوں کے رنگ سفید ہو چکے تھے۔ کیا ہے وقار، کیا ہے؟ چچا نے آتے ہی مجھے پکڑ لیا۔ چچی روحان سی ہو رہی تھیں اور خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ شاید وہ دونوں سمجھے تھے کہ پھر کوئی نئی قیامت برپا ہو گئی ہے۔ چچا، گھبرائیں نہیں، سب ٹھیک ہے چچا۔ میں نے ان کی حالت کے پیش نظر انہیں کندھوں سے پکڑ لیا۔ پھر کیا یہاں نوٹنکی کا تماشا ہو رہا ہے جس بری طرح چلا رہے ہو؟ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئے۔ نوٹنکی کا نہیں چچا، قدرت کا تماشا دیکھ رہا ہوں، اللہ کا کرم دیکھ رہا ہوں چچا۔ آئیے دیکھیے کہ قدرت کیا کیا کر سکتی ہے۔ میں نے انہیں کوثر کے کمرے کی طرف کھینچا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اب بھی کچھ نہیں سمجھے ہیں۔ ان کے چہرے پر اچانک پھیل جانے والی گھبراہٹ تو اب نہ تھی، البتہ تیوریوں پر بل ضرور پڑ گئے تھے۔ چچی بھی حواس باختہ تھیں اور میرے اور چچا کے پیچھے کسی معمول کی طرح چلی آ رہی تھی۔ میں انہیں لیے ہوئے کوثر کے کمرے میں داخل ہوا تو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے سدھ سی اپنے پلنگ پر پڑی تھی۔ جہانی آپا اور شنو آپا اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ میں چچا کو چھوڑ کر کوثر کی طرف لپکا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ وہ شاید بے ہوش تھی۔ میرے قریب پہنچتے ہی جہانی آپا اس کے تلوے اور شنو آپا اس کی ہتھیلیاں سہلانے لگی۔ کیا ہوا اسے؟ چچا بھی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ یہ تماشا دکھانے لائے تھے تم؟
وہ اسی پریشانی میں بھی غصہ کرنے سے باز نہ آئے اور میری طرف پلٹ پڑے۔ چچی پانی لائیں، میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے کہا۔ چچی الٹے قدموں لوٹ پڑیں۔ چند ہی لمحوں بعد وہ پانی کا کٹورا لیے واپس آ گئی۔ میں نے پانی کے چھینٹے کوثر کے چہرے پر مارے، اس کے بند ہونٹوں سے کٹورا لگا کر کچھ پانی منہ میں انڈیلنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا تھا؟ اس دوران میں نے پلٹ کر جہانی آپا سے پوچھا۔ شاید خوشی سے بے ہوش ہو گئی۔ تمہارے چیخ کر باہر جانے پر ہم لوگ یہاں داخل ہوئے تو یہ حیران و پریشان ساکت کھڑی تھی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، میں آ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ وہ لہرا کر گرنے والی ہے۔ میں اسے پلنگ تک گھسیٹ لائی اور پھر اسے لٹا دیا، اور بس یہ ایسی ہی پڑی ہے۔ جہانی آپا نے بتایا تو میری پریشانی ایک دم ہی ختم ہو گئی۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ یقیناً خوشی سے اور حیرت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں تو آدمی خوشی سے مر بھی سکتا ہے۔ چمکدار آنکھوں والی یہ معذور لڑکی دوسروں کو دیکھ کر کتنی حسرت کرتی ہوگی کہ کاش وہ بھی انہی کی طرح چل پھر سکتی۔ سالوں علاج ہونے کے بعد تو وہ شاید اسے صبر بھی آ گیا ہوگا۔ اس نے اسی معذوری کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہوگا۔ پھر ایسے میں اچانک ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، بے ساختہ، غیر ارادی طور پر تو بات سمجھ میں آنے پر اگر ایسا نہ ہوتا تو بھلا کیا ہوتا؟ ارے کیا ہے یہ سب؟ تم وقار الحسن، تم مسکرا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو؟ اسے دیکھو یہ مر نہ جائے۔ چچا جھنجھلا کر بولے۔ ان کا جھنجھلانا بے سبب نہ تھا۔ وہ اب تک کچھ بھی سمجھ نہ پائے تھے اور نہ ہی ہمیں کچھ بتانے کا موقع ملا تھا۔ میں تو انہیں کچھ بتائے بغیر یہاں اس لیے لایا تھا کہ وہ کوثر کو اپنی آنکھوں سے کھڑا ہوا دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے بھی سرپرائز ہوگا، مگر یہاں آ کر معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اب میں اس کی طرف سے مطمئن تھا۔ خدا نہ خواستہ اس کی موت کا ڈر بھی نہ تھا، اس لیے کہ وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھی، گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، چہرے کی سفیدی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یقیناً کچھ دیر بعد اٹھ بیٹھتی۔ خدا نہ کرے چچا کیوں ایسی بدفعل منہ سے نکالتے ہیں؟ مجھے چچا کا اس طرح کہنا بہت برا لگا تھا، مگر میں اس خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اس لیے مسکرا کر بولا، اب تو اسے صحیح معنوں میں زندگی ملی ہے۔ چچا آپ بیٹھ جائیں، کوثر بالکل ٹھیک ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح اچانک وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ بچھو کا ذکر سن کر وہ بے چین ہو گئے تھے۔ چچی اور بہنوں کے چہرے پر بھی بیکلی چھا گئی تھی۔ پھر وہ کہاں ہیں بچھو؟ چچا نے فوراً ہی پوچھ لیا۔ تب میں بھی اچھل پڑا۔ میں کوثر کی حالت دیکھ کر اسے بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ یہاں تھا۔ میں نے کوثر کے سر کے نیچے رکھے تکیے کی طرف اشارہ کیا اور پھر دوسرے ہی لمحے کوثر کو ایک بار پھر دونوں بازوؤں میں بھر کر بستر سے اٹھا لیا۔ دونوں بہنیں اور چچی چیخ کر کمرے سے باہر دوڑیں۔ بچھو کا خوف صرف میرے ہی نہیں باقی گھر والوں کے دلوں میں بھی بیٹھ چکا تھا۔ چچا کا رنگ بھی سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے پیروں کو جھٹک کر فرش پر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ چچا تکیہ اٹھا کر دیکھیں، میں چلایا۔ چچا نے لپک کر تکیہ اٹھایا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، البتہ میری انگلی سے نکلے ہوئے خون کے چند قطرے اس میں جذب ہو کر اپنا نشان چھوڑ گئے تھے۔ خون؟ کوثر کو دیکھو، اسے بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ چچا یہ خون میرا ہے، میں نے زور سے چیخ کر کہا۔ ان کی بوکھلاہٹ نے مجھے حد درجے نروس کر دیا تھا۔ میں اب بھی کوثر کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئی تھا۔ ہیں تمہارا؟ وہ منقوں کی طرح میری طرف دیکھنے لگے۔ ہاں میری انگلی کٹ گئی تھی، آپ بچھو کو تلاش کریں۔ اور چچا بڑی شد و مت کے ساتھ بچھو کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر بعد بھی کہیں اس کا اتا پتہ نہ ملا تو میں نے جہانی آپا کو آواز دی۔ ان کے آنے پر اس سے کہا کہ وہ بیت کی کرسی پر پڑا گدا جھاڑیں۔ انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ گدا جھاڑا، پھر دوبارہ بچھا دیا تو میں نے کوثر کو اس پر لٹا دیا۔ اب جہانی آپا اور شنو آپا کے علاوہ چچی بھی کچھ پرسکون ہو گئی تھی، مگر ان تینوں کی نگاہیں اب بھی یہاں وہاں بچھو کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ میں کوثر کو پھر آرام کرسی پر لٹا کر اس پلنگ کے پاس آ گیا۔ میں نے اور چچا نے بڑی احتیاط سے اس کے بستر کی چادر، گدا اور تکیہ جھاڑ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے احتیاطاً پلنگ پر بھی زور زور سے ہاتھ مارے کہ کہیں باندھ میں چپک کر نہ بیٹھا ہو، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ بے حس و حرکت ہو جانے والا بچھو اس پراسرار انداز سے غائب ہو گیا تھا۔ بہرحال یہاں کون سی بات تھی جو پراسراریت سے مبرہ ہو۔ ہم تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ میں نے کھوکھلے لہجے میں بہنوں اور چچا چچی کو اطمینان دلایا کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں، مگر میرا دل اندر سے لرز رہا تھا، خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ ہم سب اب کوثر کو پلنگ پر لٹا کر اس کے گرد آ بیٹھے تھے۔ جہانی آپا اور شنو آپا پھر اس کے تلوے اور ہتھیلیاں سہلانے لگی تھیں۔ میں نے جھک کر کوثر کو کئی آوازیں دیں، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت گہری نیند سو رہی ہو۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اس بار اس کی لمبی لمبی پلکیں لرز اٹھیں اور اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں بے پناہ زندگی کے ساتھ ہی بلا کی حیرت تھی۔ اس نے ہم سب کو باری باری دیکھا،
پھر اچانک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ چچا اور چچی دونوں اچھل پڑے۔ اس بیچاری کو تو کروٹ دلانا پڑتی تھی، سہارا دے کر بٹھانا پڑتا تھا۔ ہائے کوثر، ہائے میں صدقے! چچی لپک کر اس سے لپٹ گئیں۔ چچا کی بھی بانچیں پھیل گئیں۔ خود کوثر کی بھی حالت دیدنی تھی۔ وہ کبھی اپنے آپ کو اور کبھی ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، پھٹتے جذبات سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چھت کی طرف دیکھ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ ہم سبھی کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کاش تایا اور اماں بھی یہاں ہوتے۔ یہ خیال آتے ہی مجھے تائی کا خیال آیا اور میں چونک اٹھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو میلاد میں گئی تھیں۔ جہانی آپا، تائی کہاں ہے؟ وہ چننے چچا میاں کے گھر چلی گئی تھیں، مجھے یہاں دروازے پر چھوڑ گئی تھیں۔ یہ سن کر کوثر چیخ اٹھی، جہانی آپا انہیں بلا لاؤ۔ میں تیزی سے باہر لپکا۔ جاتے جاتے بھی میں نے چچا سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ اس کمرے سے نکل جائیں اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیں۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کہا تھا، اس لیے کہ وہ کوئی کتا بلی تو نہیں تھا کہ بند دروازے سے نہ نکل سکتا۔ اسے تو نکلنے کے لیے ایک جھری ہی کافی تھی۔ بہرحال یہ سب میں نے اس وقت نہیں، کافی بعد میں سوچا تھا، بلکہ اب یہ واقعات لکھتے ہوئے یہ سب سوچ رہا ہوں۔ اس وقت تو ایسی باتوں کا کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ میں گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ چننے چچا میاں کا گھر پچھلی 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ ابھی میں نے اپنی گلی عبور بھی نہ کی تھی کہ یک بیک ٹھٹک گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں تائی سے کیا کہوں گا، اور بتا بھی دوں گا تو اول تو وہ یقین ہی نہیں کریں گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یقین کر بھی لیں گی تو کیا خوشی اور حیرت سے مر نہ جائیں گی؟ وہ ماں تھی، ایک ایسی لڑکی کی ماں جو پیدائشی معذور تھی۔ جانے ان کے دل میں کیسی کیسی ہوک اٹھتی ہوگی، کیسے کیسے ارمان ہوں گے جو کرب کے بوجھ تلے دبے سسک رہے ہوں گے۔ اب تو انہیں صبر بھی آ چکا ہوگا۔ اب انہیں یہ نوید سنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے کسی کے موت کے برسوں بعد یہ پتہ چلے کہ وہ زندہ ہے، جیسے منو مٹی تلے دبا مردہ اچانک حیات پا جائے۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا لوٹ آیا۔ گھر میں خوشی کی عجیب و غریب لہر ہچکولے لے رہی تھی۔ در و دیوار جیسے کھلکھلا رہے تھے۔ نامعلوم کیسی سرشاری تھی جو گھر کے افراد کے چہروں کے علاوہ در و دیوار پر بھی طاری تھی۔ میری آہٹ پاتے ہی سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سب کوثر کے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ کوثر تایا کے پلنگ پر بیٹھی تھی اور باقی سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر سب میری پشت پر دیکھنے لگے۔ شاید وہ سمجھے تھے کہ تائی میرے پیچھے ہیں، مگر مجھے اکیلا پا کر ان کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ بھابھی صاحبہ کہاں ہیں؟ چچا اور چچی بیک وقت بول اٹھے۔ چچا، میں انہیں لیے بغیر واپس آ گیا، میں نے وہیں برآمدے میں مونڈھے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ کوثر بول اٹھی۔ ہاں کوثر، ڈرتا ہوں کہ تائی خوشی سے پاگل نہ ہو جائیں۔ ہم سب کو نارمل رہنا چاہیے، تم بھی یوں ہی لیٹی رہنا۔ دیکھو ایسے موقع پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اچانک ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جو انہیں شوق پہنچائے۔ شوق صرف تکلیف سے ہی نہیں، خوشی سے بھی پہنچ سکتا ہے، بلکہ شاید تائی اور تایا اب تکلیفوں کو برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ رکھتے ہیں، مگر خوشی، اور وہ بھی اتنی بڑی اور حیرت انگیز خوشی، تو انہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ انہیں اپنے آپ ہی آنے دو، تم بھی ایک دم کچھ ظاہر نہ کرنا، آہستہ آہستہ پتہ چلے گا تو۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کوثر نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔ ہاں، بات تو عقل کی ہے، اب لگنے لگا ہے کہ تم بھی بڑے ہو گئے ہو۔ چچی اس موقع پر بھی طنز کرنے سے باز نہ آئیں، مگر اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے ہو کہ چچا اور تایا کو مات دے دو۔ یہی بات تمہارے چچا کے دماغ میں بھی آئی تھی، وہ کہہ دیتے، مگر تمہاری اماں نے تمہیں اتنا بڑا علامہ بنا کر پیش کیا ہے کہ میں نے کہا چھوڑو، جو کر رہا ہے کرنے دو۔ چچا جو اب تک نارمل تھے فوراً تیوریاں چڑھا کر پھول گئے، آنکھیں سکڑ گئیں اور چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ غالباً انہیں یاد آ گیا تھا کہ ان کا ہم سے جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے، اور جب تک یہ جھگڑا نمٹ نہ جائے انہیں ہم لوگوں کو زیادہ منہ نہیں لگانا ہے۔ میں اس خوشی کے موقع پر کسی بدمزگی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے بے وجہ مسکرا دیا، یوں جیسے چچی نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ بس یوں سمجھیں کہ ادھر چچا کے ذہن میں یہ بات آئی اور ادھر کسی نے میرے قدم جکڑ لیے اور کہا کہ واپس چلو، تمہارے چچا ایسا نہیں چاہتے۔ میں بھلا یہ بات کیسے ٹال سکتا تھا، سو لوٹ آیا۔ میں نے چچا کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا ماتھا فوراً کشادہ ہو گیا، سلوٹیں صاف ہوئیں تو چہرے کی کرختگی بھی کم ہو گئی۔ چچی، آپ کے ہاتھ کی چائے پیوں گی، زمانہ ہو گیا، عجیب لطف ہوتا ہے اس چائے کا، کوثر نے اٹھلا کر کہا۔ وہ بھی شاید ماحول کی تلخی کو محسوس کر رہی تھی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، مگر چہرے پر افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر کو یہ بھول گئی تھی کہ چچی بہت جھگڑالو عورت ہیں، پھر سب کچھ یاد آ گیا تھا، اس کی افسردگی بجا تھی۔ اسے گمان بھی نہ ہوگا کہ ایسے موقع پر بھی وہ ماحول میں تلخی کھول سکتی ہیں۔ اس موقع پر میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ چچا بذات خود معصوم آدمی ہیں، وہ ہم سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں،
جس طرح وہ میرے چیخنے پر حواس باختہ سے نیچے آئے تھے اور پھر جس طرح انہوں نے ہم سب کو دیکھا بھالا تھا، اس سے احساس ہوتا تھا کہ ہماری تکلیف پر وہ تڑپ اٹھے ہیں۔ اور جب انہیں کوثر کے بارے میں پتہ چلا تھا تو جیسے سارے بدن کا خون کھنچ کر ان کے چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ خوشی سے بے حال ہو گئے تھے، ان کی بانچیں کانوں سے جا لگی تھیں۔ یہ چچی ہی تھیں جنہوں نے انہیں چابی کا کھلونا بنا دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ انہیں اپنے لہجے سے کنٹرول کرتی ہوں۔ وہ جس لہجے میں بات کرتی، ان کے چہرے پر وہی لہجہ تاثر بن کر پھیل جاتا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔